ہمارے مالوں میں سے اور ہماری قابلیت میں سے اور ہمارے دیے ہوئے نعمتوں میں سے جو بہترین حصہ ہے تو ہماری طرف سے قبول فرما. اور یاد رکھیے اللہ ہر ایک کی ہر چیز نہیں سلیکٹ کرتا. اب بھی ہر چیز سے ہر کوئی دعوت دیے اور ہر چیز انویٹیشن دے تو نہیں کرتے. ہمارے بھی سلیکٹڈ چیزاں رہتے ہیں, سلیکٹڈ لوگ رہتے جس کی باتوں کو, جس کی چیزوں کو ہم قبول کرتے ہیں نا. ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ خالص لوگوں کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس کا مال پسند آتا ہے, اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں انہی کی چیزوں کو قبول کرنا. یہ بہت بڑے فیصلے ہیں اور وہ بہت بڑی اللہ کی جو ہے نا محبوب ترین چیز ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں لگے. میرا وقت, میری صلاحیت, میرا مال, میرے بچے ہے نا. بچوں کو پوری دنیاوی تعلیم میں لگاتے ہیں. کیا ہم سوچتے ہیں کہ کبھی حضرت مریم کی ماں نے جیسا نیت کی تھی کہ میں کر سکتی ہوں, میں اپنی میری بہترین متاع اگر میری اولاد ہے, میں آنکھیں بند کر کے سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا ہے, کیا دیا ہے. تو اگر ہم سوچے کہ میرے پاس مال تو نہیں ہے, میرے پاس کوئی چیزیں بھی نہیں ہے, میرے پاس اتنی طاقت بھی نہیں, ایٹ لیسٹ میرے مال بچے ہیں, میں اللہ کے راہ میں ان کو لگا دوں, اللہ کے دین صرف کرنے میں مصروف ہو جائیں, انہیں اتنی تعلیم دوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ لوگ دین پر قائم رہیں, کوئی بھٹکے نہیں اور آخرت میں ثواب کا ذریعہ بنے. اور یقین مانیے اللہ کسی چیز کا ادھار نہیں رکھتا. ایک دو, کئی پچھلی بقرہ میں ہم پڑھ کر ہے کہ ایک دو تو زمین 70 دیتی. مثال کیسا دیا, اللہ 70 پلٹا کو دے رہی زمین, 700 دانے پلٹا کو دے رہی. تو اللہ رب العزت کی ذات کیسی ہے, اگر صرف زمین سے 700 دانے نکلتے ہیں تو اللہ کے پاس کی کھیتی جو ہے وہ بلین ملینز میں سے. اور اللہ کے فیصلے, حضرت عثمان غنی کو مثال دیکھ لیجیے, بے حساب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے, دیتے جاؤ لیتے جاؤ, ادھر سے دو ادھر سے. مگر وہ توکل اور وہ چیزیں اگر یہاں نہیں بھی نظر آ رہا, اللہ خوشی کے ذریعے سے, اللہ رحمت کے ذریعے سے, اللہ عافیت کے ذریعے سے نوازتا ہے. اللہ ہم کو دیدہ بھی نہ دے جو اللہ کے ساتھ ہم جو ہے نا ڈیلنگ کرنے والے اور اللہ کو دیکھ کر جو ہے نا خوش ہونے والے بنے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدیہ میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی. البتہ بعض چیزیں ایسی تھی جنہیں توریت کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ توریت اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی کھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ ہے, تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر پیروی کرنی چاہیے. ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. تو ان لوگاں کیا کرتے تھے, اختلافات پیدا کرنا. پڑھیں کس کے بارے میں, ہم اہل کتاب کے بارے میں. اور اہل کتاب کیا کرتے تھے, ارے یہ نہیں ہمارے پاس حرام ہے, یہ ہمارے پاس حلال ہے. بحث چل رہی, کون سے دور میں ہیں ہم, اپنے آپ کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں, مدینے کے دور میں. یہ نہیں بھائی ہم یہ نہیں کھاتے, ہماری شریعت میں ہے. تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے بلوانے لگا رہے, یہ تم کس چیزوں کو حرام کر رہے ہو. کچھ چیزیں تھی جیسے کچھ کیمل کا میٹ اور دودھ, ایسے کچھ چیزیں ملتے ہیں اللہ والا, اس پر ہم بحث نہیں کریں گے. کچھ چیزوں کو ان لوگ اعتراض کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں یہ تم جس کو حرام سمجھ رہے نا, یہ لسٹ آف ڈائٹ جو اللہ تعالیٰ نے سنت ڈائٹ جو دی ہے محمد شریعت کے واسطے, ویسی سیم حلال لسٹ کی ڈائٹ جو ہے نا بنی اسرائیل کو بھی دی گئی تھی. ہاں تم لوگ اپنی طرف سے جو چینجز آ لیے تھے دیٹ از ڈفرینٹ پوائنٹ, بٹ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اس کو یعنی ایک ہیلا بازیاں کر رہے تھے انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں ماننے کے واسطے. پھر ان کو پچھلے پروفٹ کی طرف لے کو جا رہے ہیں بار بار. اچھا تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آرگومنٹ ہے تو دیکھو پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف تو دیکھو وہ کیسے تھے, انہی کی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں, تو پھر تم ان کو کیوں نہیں مانتے. تو اس طریقے سے ان کو ربط بتایا جا رہا, تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. ہم یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حلال اور حرام کی صحیح توفیق عطا فرمائے. چیزوں کے غذا سلیکشن جو ہے نا عمل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. سورہ بقرہ میں بھی اس چیز کو ہم نے غور کیا تھا, یہاں پر بھی, کیونکہ جس جسم کو حرام سے پرورش کیا جاتا ہے پھر وہ آگ میں جانے والا جسم ہوتا ہے. تو نیکی کی جب بھی بات آئے گی کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ حرام اور حلال کی ضرور جو ہے نا شرط لگائیں گے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ پھر ہمارے رول ماڈل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بتا رہے ہیں کہ ان کی پیروی کرنے والے تھے وہ لوگ بھی, بنی اسرائیل کے جو ریئلی جو موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے تھے ان لوگ بھی پروفٹ کو مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو. تو تم لوگ اس زمانے کے جو ہو, اس زمانے کے لوگ بھی جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی طریقے پر چلو. اور ان کا کیسا طریقہ تھا, فوکسڈ.
جو بھی کام کرتے تھے فوکسڈ ہو کر کرتے تھے. اگر جو ہے نا اگر ہم سمجھو کہ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بہترین نماز کون سی ہے؟ فوکسڈ ہو کو احسن درجے میں کی. یہ سوچو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو, یہ سوچو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو دین کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم یہ ہاں ابراہیم علیہ السلام بڑے فوکس تھے, رائٹلی لے کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو حنیف بولا. لیٹ اس فوکس آن دیٹ ورڈ حنیف. جو وہ کرتے تھے تو فوکسڈ ہو کو کرتے تھے, انہوں خواب تھے کہ فوکسڈ ہو کو سوچے, پھر اس کے بعد تدبر کرے, اللہ کو حکمت دیے, تعبیر کعبہ کے لیے اللہ کھڑا کرے, انہوں فوکسڈ ہو کے پلان کرے, اللہ سے دعا کرے. یہ بس فوکسڈ حنیف متوجہ ہو جانے والا, اللہ کی طرف پوری طریقے سے مڑ جانے والا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہے ہیں ابراہیم کی طریقے کی پیروی کرو. تو میں اور آپ اس یہاں پر رک کر اپنے لیے دعا کریں گے, اللہ میں جو بھی کام کروں گی فوکسڈ کروں گی, چاہے عبادت کروں گی, چاہے میرے معاملات رہیں گے, چاہے میرے ریلیشن شپ سے ڈیلنگ رہیں گے, ہر چیز میں فوکس رہوں گی. ہم سب ایگری کر رہے ہیں. اب فی الوقت بھی ہم ایک عبادت میں مشغول ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں, کہ میں فوکسڈ ہوں. NLP ٹریننگ میں اگر آپ دیکھیں گے تو فوکس کا بہت بڑا پہلو سمجھایا جاتا ہے. کیسا ہے معلوم ہے؟ ایک پوائنٹ لیسن, 2 لیسن ہم کو سمجھاتے, 2 لیسن سمجھانے کے بعد میں کیسا دیتے, کون سا لیسن تمہارے کو اچھا یاد رہا. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کانسیپٹ ایزی ہے, اچھا یاد آیا, اچھا یاد رہا. بولے تو بات کانسیپٹ کی نہیں رہتی, بات رہتی غور سے سننے کی. تو انہوں پھر ہم کو سمجھاتے ہیں کہ جو بات جو اس میں لکھا ہوا ہے اس میں یہ پتا چلتا ہے فوکس کے تعلق سے کہ جو بات غور سے سنی گئی تھی وہ دماغ میں جلدی سمجھ نہیں آئی, بات جلدی سمجھ نہیں, اور وہ بات جو ہے نا ہم امپلیمنٹ بھی جلدی کریں. تو قرآن کو اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو, فوکسڈ ہو کر سننا ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان آیاتوں کو میری زندگی کا حصہ بننا ہے, اللہ میرا رب ہے, اسی کے کمانڈمنٹس میری زندگی میں چلنا ہے, تو فرسٹ اسٹیپ از غور سے سنو. اگر ہم غور سے سنتے ہیں تو بات دل میں جاتی ہے, بات جو دل میں جاتی ہے وہ ہمارے دماغ بھی ایکسپٹ کرتا ہے, اور پھر ہمارے اعضاء جو ہے نا, جسم جو ہے نا اس کے مطابق ایکشن کرنے لگتے ہیں. ہم صرف ایک رہتا سننا, ایک رہتا صرف آواز آ رہی, کہاں تو کام میں بزی ہے, ہم صرف آواز آ رہی, بات سمجھنے نہیں آتی, صرف آواز آتے رہتی, اور وہ بات بہت جلد بھول جاتے ہیں. لیکن جو ہم فوکسڈ ہو کر سنتے ہیں, دیکھیے وہ بات جو ہے نا ہمارے کو بہت لانگ ٹائم رہتی ہے. ہم نماز پڑھتے جب بھی وہ بات یاد آتی, نہیں فوکس رہنا ہے. ریلیشن شپ میں ہاں فوکس رہنا, بات کر رہے ہیں بازو بیٹھنگ چیٹنگ کر رہی, نو فوکس, ہر کام میں فوکس. سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا حنیف بنا دے اور مشرکوں میں سے ناشمار فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی تھی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے, یعنی مسجد حرام کی بات آتی ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. نیکسٹ آبجیکشن کیا آ رہا وہاں پر, ارے تم لوگ قبلہ کیوں چینج کرے؟ مسجد اقصی تو وہ بہت زمانے سے, سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے نا اس چیز کو مرکز بنایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کا جواب, پھر نیکسٹ آرگیومنٹ کا جواب میرا نہیں, سب سے پہلی عبادت گاہ جو بنائی گئی تھی وہ مکہ ہے, جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنائی گئی تھی, پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زمانے میں اس کا ریکنسٹرکشن ہوا تھا, اور مسجد اقصی بعد میں تعمیر کی تھی. تو سب سے پہلے جو عبادت گاہ تھی وہ مکہ تھی, اور اللہ کا ڈیسیجن تھا کہ اسی کو پھر سے مرکز بنایا جائے. تو اس بات کی بھی ان کو کھلی نشانیاں بتائی گئی تھی. اس میں کھلی نشانیاں ہیں, ابراہیم کا مقام عبادت ہے, اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے, اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں کے لیے, اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. اب حج کی فرضیت کی آیات آ چکی ہے. میں اور آپ یہاں پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب میں سے جو حج کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو مبرور فرمائے, اللہ مقبول کرے, اور اس کی نیکیوں کو ہمارے لیے قیامت کے لیے سیف رکھے, نامہ اعمال میں اس کا حصہ باقی رکھے. اور جو لوگ اس سے محروم ہیں, ابھی نہیں کر پائے, اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے گھر کا بار بار زیارت نصیب عطا فرمائے, حج مبرور عطا کرے. ٹھیک, تو یہاں پر اس گھر کے تعلق سے جو ان کی چیزیں تھے, اور بہت ساری چیزیں جو اس میں ایکسپلینیشن طلب ہے, بٹ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی چاہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگلی بار ضرور ہمیں موقع دے کہ ہم ان چیزوں کو کھل کر واضح طور پر ڈیٹیل میں پڑھنے کی مہلت دے, زندگی کی صحت کی اور توفیق کے لحاظ سے. کہو اہل کتاب تم کیوں اللہ کے باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے, حالانکہ تم خود اس کی راہ راست ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتیں اللہ سے
غافل نہیں ہے. بقرہ میں کیا پڑھے تھے؟ وہ اس طریقے سے نبی کو پہچانتے ہیں، ان آیتوں کو پہچانتے ہیں، جبرائیل کو پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. تو آج بھی اگر جو صحیح کانٹیکسٹ میں اپنی کتابوں سے اٹیچڈ ہے، اسپیشلی ان کے علماء کے لیول کے لوگ، دے نو ایوریتھنگ. بٹ اپنی پوزیشن، اپنے عہدے اور اپنی ایگو کی وجہ سے وہ لوگ ایکسپٹ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور پھر ایکسپٹ نہیں کرے تو نہیں کرے، نئے نئے فیشن، نئے نئے ٹرینڈ، نئے نئے رواج ڈال کر کیا کرتے ہیں، اسلام پر صحیح چلنے والوں کو بھی اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں. ہاں کتنے برے لوگ ہیں، کتنا غلط طریقے سے کھینچ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ بٹ ہم تو عقل والے لوگ ہیں، ہم اولو الالباب ہیں. یہ پڑھنے کے بعد میں بھی پھر ہم پھسل رہے ہیں تو کھینچنے والوں کی غلطی ہے کہ الرٹ نہیں رہنے والوں کی غلطی ہے، یہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں. آگے آیت نمبر 100 میں آگے چلتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہے. ہائی لائٹ کریے، کوئی موقع باقی ہے؟ کوئی چیز رہ جا رہی ہے؟ اتنی واضح کتاب، اتنی آسان کتاب، اتنا کھل کھل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ بات بتا رہے، کون سی چیز ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی؟ کیوں ہم بھٹکتے چلے جائیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے. اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بتا رہے ہیں تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کوئی کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہے، تمہارے رسول درمیان اس کا رسول موجود ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں موجود تھے، لیکن آج ہمارے پاس ان کی کتابیں اور ان کی احادیث اور ان کی سیرت مبارکہ بالکل بنفس نفیس سیف ہے. اور جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہی ضرور راہ راست پالے گا. اللہ تعالیٰ کے دامن کو ہم تھام لیں، یعنی اللہ کی کتاب اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیث مبارکہ، تبھی ہم ہدایت پہ قائم رہ سکتے ہیں. کیونکہ ان کی چالیں اس زمانے میں بھی تھی، پھسلا کو لانا، بھڑکانا، اور اس طریقے میں بھی تو بہت زیادہ جو ہے نا ان کے جال پھیلے ہوئے. صرف اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہمیں ان کے جال سے ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے، پلس اپنے عقل کو اور اپنی سوچ سمجھ کو بیدار رکھنا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ جب آیت نازل ہوئی نہیں، بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کانپنے لگ گئے تھے، ہم کیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کریں؟ وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ ہم تو اپنی استطاعت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ سے ڈر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر بعد میں دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو جتنا کہ تمہاری استطاعت ہے. تو یہاں پر کیا آئی؟ اب یہاں سے ایک نیا ربط شروع ہو رہا. آیت نمبر 101 تک سیکنڈ ٹاپک کمپلیٹڈ. واٹ واز دا سیکنڈ ٹاپک وی ہیو جسٹ ڈسکسڈ؟ اس کے اوپر لکھیے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کون کون اتنا الرٹ سے سن رہے. یہاں پر اہل کتاب کی کیا شرارتیں ڈسکس کی گئی ہے نا. آیت نمبر 101 پہ ہمارا یہ موضوع ختم ہو چکا ہے. اب آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 120 تک اب ہمارے کو ایز اے خیر امت کے لیے ایک تنظیمی ہدایت یہاں سے دی چاہیے، ایک ویل آرگنائزڈ امت کے طور پہ بتایا جا رہا ہے. پہلے وہاں پر ہدایت کے لیے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ 3 طرح کے گروہ بتائے. کنٹینیوشن دیکھیے، قرآن کنٹینیوشن نہیں ہے، قرآن کا ربط ایک ساتھ نہیں ہے، اس کا ارینجمنٹ سبحان اللہ کتنا بیوٹیفل ہے. اگر ہمارے دماغ میں آتا ہے اس کے بعد یہ آیت کہیں کوئی ہوں گی، سیدھا کنیکشن سبحان اللہ. مفسرین اس کا بہترین کنیکشن ہم کو ملتا ہے. کیا ہوا؟ میں بقرہ سے پورا ڈپتھ بتانا چاہ رہی ہوں، اگر ٹائم ملتا ہے تو دیکھیے ایک گلانس میں جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں. ہدایت کی دعا مانگی گئی، اللہ مجھے اچھے لوگوں میں چلا، ہدایت انعام یافتہ لوگوں میں سے بچا. اللہ مجھے گمراہ اور ذلیل جو گمراہ ہوئے اور جو بھٹک گئے ان میں سے نہ کو بتا. اللہ ایکسپٹڈ دی دعا سبحان اللہ. کیا ہوا؟ ایک لسٹ آف پازیٹیو کیریکٹرز، ایک لسٹ آف نیگیٹو کیریکٹرز. پازیٹیو کیریکٹرز شروع ہوئی آدم علیہ السلام کے قصہ ہے نا. پہلے تو ڈسکرپشن ڈیفینیشن آ گئے. کون سے ڈیفینیشن آ گئے؟ مسلمون، منافقون اور کافرون. پورے ڈیفینیشن ڈیٹیل میں پڑھ لیے. اس کے بعد کیریکٹر وائز ڈسکرپشن شروع ہوا. ہماری سٹوری آسمان سے. کیسا ہے آسمان؟ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کا ڈسکس کرنے کے بعد میں اللہ آسمان کی کہانی بات بتاتا ہے. وہاں پر 2 نیگیٹو کیریکٹر، ایک پازیٹیو کیریکٹر آدم علیہ السلام، نیگیٹو کیریکٹر ابلیس. پھر ایک پازیٹیو کیریکٹر فرشتے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم نہیں علم رکھتے
पॉजिटिव कैरेक्टर। फिर आगे बढ़ते हैं, पूरा देखती जाइए, इसको फॉलो करना जिस पे इनाम हुआ, उसके बाद पूरी वहां से सिलसिला शुरू होते हुए फिर अल्लाह ताला ने हकामत बताए, फिर डोंट्स में बनी इसराइल आ गए, फिर डोंट्स में आ गए, फिर ऑन आ गया, इस तरीके से होते 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 हमारी सूरह बकरा वहां पर खत्म हुई। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक एज ए फैमिली स्ट्रक्चर बताया कि कैसा हमारा माशरा होना चाहिए, क्या क्या चीजें हमारे को फॉलो करना चाहिए, पूरे बड़ी तवील सूरत अहकामातों के साथ, जिम्मेदारी के एहसास के साथ, डोंट्स एंड डूज बताते हुए अल्लाह ताला ने दुआ पर वहां पर इख्तिताम किया। अब सूरह अल इमरान शुरू हुई, वहां पर अल्लाह सुब्हाना ताला जो है ना नई कौम नई नस्ल के बारे में बता रहे, डिफरेंट काइंड ऑफ बिलीफ के लोगों का डिस्कशन है, यानी नसारा का बात हो रही है, और नसारा के क्या करतूता थे, उनके क्या अच्छे खूबियां थे, क्या हमको लेना है, पूरा रद्द करते हुए उनके बेसिक बिलीफ को अल्लाह ताला किस्सा मरियम और चीजें डिस्कस करके बाद में उनके शरारतों को डिस्टर्ब कर रहे हैं कि ये करते हैं, ये थोड़े चीजें लेते हैं और चीज तरीके से खुदा बना को बैठे हैं, अल्लाह के खिलाफ शरीयत करते हैं, अल्लाह के बातों को इनकार करते हैं, पूरे उनके शरारत हलाल हराम पे उनका ऑब्जेक्शन, मस्जिद अक्सा और मस्जिद मक्का के ऊपर डिस्क्रिप्शन, पूरा शरारत 101 तक डिस्क्रिप्शन। कोई डिसकंटिन्यूटी नजर आ रही? सुभान अल्लाह, इससे खूबसूरत कलाम क्या होगा, इतना वाज़े कलाम और क्या होगा। इस किताब को पढ़ें तो इसके एक एक लफ्ज ब लफ्ज के माने में अल्हम्दुलिल्लाह कई जो है ना सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की जो है ना ये वर्ड मिरेकल्स भी इसमें मौजूद हैं और बहुत सारी तफसीलात हैं। अल्लाह ताला में इसके समझ पाए मता फरमाए। आयत नंबर 102 से 120 तक अब फिर क्या है, खैर उम्मत का तंजीम के ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना। अब उम्मत के लिहाज से वहां पर खानदान के, फैमिली के, सोसाइटी के लिहाज से बात हुई थी। अब एज ए उम्मत हमको सबको बता रहा है अल्लाह ताला, सबको समेट लेकर अल्लाह बोल रहे हैं जो भी शरीयत इस्लामी को मोहम्मदी को मानने वाले तमाम उम्मत है, पूरे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना और आयत 120 तक एज ए उम्मत बनकर समझना है अल्लाह मुझसे और आपसे एज ए उम्मत क्या मुतालिबा कर रहे हैं। गौर से सुनिएगा बात, वहां से पिछले आयतों में भी है, हर रिश्ते के टाइम पे अल्लाह क्या बोल रहे थे, तकवा इख्तियार करो, कला के दरमियान में तकवा इख्तियार करो, खसस हो रहा है तकवा इख्तियार करो, है ना। वहां पर पूरे चीजें हुए, देखिए मैं वहां पर भी मेंशन करी थी, आगे सूरह निसा में भी ये चीज पढ़ने वाले। अब यहाँ पर बात आ रही है एज ए उम्मत, बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है बोला, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, एज ए उम्मत, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए टीम जब हमारे को काम करना है तो फिर अगेन बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमको चाहिए अल्लाह का डर। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमारे अंदर ये इंस्टॉल कर दे, इसको हमारे अंदर पिरो दे, क्योंकि ये बेसिक चीज है जो मतलूब इंसान है, मतलूब मुस्लिम है, मतलूब मोमिन है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, और तुम मरना नहीं है कि जब तक कि हम पूरे के पूरे मुस्लिम ना हो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं क्योंकि हमको सही मुसलमान होने के ऊपर मौत अता फरमाए। मैं इनके इब्ने कय्यूम की एक खौल देख रही थी, उसमें था क्या मालूम है, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्यारा खौल बोले कि मौत का कोई भरोसा नहीं है, तशरीह में भी है, देखिए मौत का कोई भरोसा नहीं है कि कब मौत आने वाली है ना। तो अब हमको मालूम रहता कल मेरी रिटर्न टिकट है, मैं आज सामान पैक कर ले, तो हाँ भाई मैं सबसे खुदाफिज बोले रहा हूँ, गुड बाय मैसेजेस डाल रहा हूँ एंड एवरीथिंग, मेरा पैकेज चल तो हमारी रिटर्न टिकट का हमारे को जब पता रहता है हम अपनी तैयारी रखते हैं। बट ये जो दुनिया से वापसी का रिटर्न टिकट है नहीं, हमारे को नहीं मालूम है। तो क्या करना है, हर वक्त अपना लगेज, अपना बिहेवियर रेडी रखना है। हमारे को कब अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ जाना है हमारे को नहीं मालूम है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को मरने के टाइम पे मौत आना, अल्लाह मेरे को कल में शहादत पे मौत दे, अल्लाह मेरे को कल में शहादत पे मौत दे, अल्लाह हमारे लिए कबूल करना। हम सबकी दुआ है कि अल्लाह हमारे को कल में शहादत पे मौत दे। लेकिन मुफस्सिरीन के ख्याल के मुताबिक बंदा जिस जिंदगी को यानी जिंदगी जिस हाल में गुजारता है उसकी मौत और उसका खात्मा उसी हालत में आता है। तो अल्लाह यहाँ पे क्या शर्त है, तुम्हारे को मरना नहीं है अनटिल एंड अनलेस तुम मुसलमान हालत में हो। ऐसा ना हो कि हम किसी कुफराने हालत में हो, कभी हम गलत काम में मुलव्वस हो और हमारी मौत आए। ये आयत अल्लाह कुरान में बोलेगा मैं तुमको बोला था कि मुसलमान बनकर नहीं, अल्लाह ताला रैंडमली फरिश्ता आ गया, मेरे को शॉकिंग में थी, मैं तैयारी नहीं थी कि मैं वजू कर को अल्लाह के वास्ते सजदा करूं और उस हालत में मिलूं। अल्लाह अकबर। हम जिस हालत में जिंदगी गुजारेंगे अल्लाह के पास उसी हालत में, आप बार बार वो किस्से पढ़े होंगे, मैं भी बार बार वैसे स्टोरीज देखते रहता हूँ, मेरे को बहुत डर महसूस होता है। अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह के डर के लिए हम वो एक स्टोरी, बस बहुत सारी स्टोरीज है, मैं एक स्टोरी यहाँ पे डिस्कस करूंगी। एक वार्ड में आईसीयू में एक बच्ची को एडमिट करे,
ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو سیریس ہو کر آئی تھی وہ, اور اس کے بچنے کی کوئی بھی امید نہیں تھی, اور وہ مسلمان وارڈ تھا, یعنی جو نرس وہاں پر ہینڈل کر رہی تھی تو وہ مسلمان تھی, تو وہ لڑکی بھی جو شریک ہوئی تھی انہیں بھی مسلمان تھی. تو وہ لڑکی جو ہے نا, محسوس ہوتا نا کہ اب نہیں بچ سکتی, پورا کولیپس ہو گیا, ہارٹ ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں کہ کسی چیز جا رہا ہے, بی پی نہیں بڑھ رہا ہے, پلس ایک دم لو چل رہی, تو پورے اس کے سمٹمز جو ہے نا اٹ واز لائک کولیپس ہونے والی ہے بالکل لگ رہا تھا. وہ نرس جاتی, جا کر بولتی اوکے تم کلمہ, اس کے لب ہلتے رہتے, یعنی لپ ایسا موومنٹ ہوتے رہتے, تو اس میں جا کر جو ہے نا وہ نرس جا کر پوچھتی, شاید کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں گی بول کر جا کر جو ہے نا اس کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے, کلمہ پڑھا, تو اس کو اس کے جو آواز سنائی دیتی ہے ان پریشان ہو جاتی, ان کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہی نرس اور اس کے منہ سے جو ہے نا گانے نکلتے رہے, ان کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہی, منہ سے گانے نکلتے, ان پریشان ہو رہی ان کلمہ, اور اسی حالت میں نوز باللہ جو ہے نا وہ بچی کا انتقال. اللہ اس کی مغفرت کرے, اللہ ہماری بھی مغفرت کرے. لیکن جس حال میں زندگی ہوتی ہے, زندگی کیا ہے ہمارا, اس کا سائنٹیفکل بھی دیکھو کہ ہمارے برین میں جو لانگ ٹرم میموری رہتی ہے, دیکھو بڑھاپے میں جو ہے نا لوگ بچپن کی باتیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں, نئے نئے ریلیشن شپ کو نہیں یاد رکھتے, پوترا پوتری وہ یاد نہیں رہتے, بیٹا پڑوسیاں ہے نا وہ کہاں ہے, رشتے داراں انہوں کہاں ہے, انزائمرس وغیرہ میں ڈیزیز میں بندے جو ہے نا اس طریقے سے, کیونکہ جو ہماری بیسک جو دل کے اندر جو بیسک میموری رہتی ہے اس میں اسٹور رہتا. تو اللہ کے ذکر کو, کلمہ شہادت جب ہمارے زندگی کا, دل کا, برین ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بن سکتا, ہم کلمہ شہادت پہ مر نہیں سکتے. شہادت والی زندگی گزاریں گے تو شہادت والی موت آئے گی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرنے کے سے پہلے پہلے اسلام کی طرف آنے اور تقوی اختیار کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا بولے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اے لوگوں یہاں پر سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں اور تفرقے میں نہ پڑے. اب ہم بولتے ہیں اللہ کی طرف آنا, بولے تو کون سا فالو کرنا, کیا فالو کرنا, یہ فالو کرنا, یہ فالو کرنا, انہوں بھی صحیح بول رہے ہیں, انہوں بھی صحیح دکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو, اس کانفلکٹ کو اللہ تعالیٰ دور کرتے بول رہے کہ ایک چیز کو تھام لو. اور اللہ کی رسی کیا ہے, اللہ کی رسی جو مفسرین بتاتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے. سبحان اللہ. اور تمام فرقے پرستی اور تمام چیزیں یہاں پر ڈیمولش ہو جاتے ہیں جب ہم تمام لوگ اللہ کی بات پر ایکجو ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو پورے چیزوں کو, پورے رسم و رواج کو, پورے قول کو, ہمارے بڑے برے چھوٹے برے, سوسائٹی کا طریقہ, کنٹری کا طریقہ, چیزوں کا طریقہ, پوروں کو زیرو کر کو چلو اب ہم اللہ کی رسی کے مطابق اپنی زندگی کو تھام لیتے ہیں. جو قرآن میں ہے, نہیں فنکشن ایسا کرنا ہے, فنکشن ویسا کرنا ہے, بچے کی شادی ایسی کرنا ہے, ہم وہ کریں گے, یہ کریں گے, نو. قرآن کیا بولا, ہم وہ کریں گے. قرآن میں کیا بولا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, یعنی کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتی بتائیں گے اور جو قرآن میں رہے گا اسی کے مطابق اگر پوری قوم جڑ جاتی ہے تو پھر کوئی فرقہ اس میں باقی نہیں رہے گا. تو تمہارا ایگو, ہمارا ڈسکریمنیشن یہاں پر آ کر زیرو ہو جاتا ہے. بیکاز بیسک روٹ جو بلیف کی ہے جس پر امت کامنلی نجات حاصل کر سکتی ہے, نجات حاصل کر سکتی ہے, وہ ہے اللہ کی بات. کلام اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ اس میں اور ایک ان کا قول دیکھ رہی تھی میں, ان کا آتھر اسکالر کا, تو اس میں انہوں بتا رہے تھے کہ اس زمانے کے لوگوں کو جو اس میں پڑے ہوئے تھے, یعنی کہ جہالت کے اندھیروں میں پڑے تھے, کیا چیز ان کو نکال کر اجالے کی طرف لئی, امام جو ہے نا دنیا کے امام بنے, لیڈرز بنے, گولڈن ایج آف اسلام برپا ہوا. وہ کون سی کتاب تھی, وہ قرآن تھی. تو اس زمانے کے لیے بھی اگر ہمارے کو عروج پہ آنا ہے, ہمارے کو مسلم پیسفل سوسائٹی چاہیے, تو ہمارے کو کیا کرنا پڑتا, قرآن کے اوپر جمع ہو. قرآن کے اوپر جمع ہو بولے تو پہلے پڑھنا پڑتا. اس کو متبرک سمجھنے کے علاوہ بھی اس کو کانسٹیٹیوشن آف لائف, رولز کی, کمانڈمنٹس کی کتاب, ہمارے کو اس کو عمل کرنے والی کتاب سمجھنا پڑتا. دین اونلی ہم اس کے اندر کے فرقے ہم ختم کر سکتے ہیں. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر عطا کیا ہے. یعنی یہ قرآن کا نازل ہونا تھوڑی دیر کے لیے, اگر ہم سوچتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اگر اللہ قرآن کو اس طریقے سے میراکل کی طرح سیف نہیں کرتا, نعوذ باللہ جیسے دوسری کتابیں جو ہے نا مینیپولیٹ ہو گئی, اگر وہ کتاب ہوتی تو ہم کہاں پر ہم اتحاد حاصل کر سکتے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ پہلے اس نے کتاب نازل کی اور قیامت کے لیے محفوظ رکھا. جو کا تو اللہ کے
کلام میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. سبحان اللہ. تم ایک دوسرے کو دشمن تھے, اس نے تمہارے دل کو جوڑ دیے, اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. انما المؤمنون اخوہ, تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں, کوئی ڈسکریمنیشن اسلام پسند نہیں کرتا. ایز اے امت ہمیں کوئی آیت دیکھنا, یاد رکھیے, کوئی بڑا نہیں, کوئی چھوٹا نہیں, کوئی کالا نہیں, کوئی گورا نہیں. اسلام ان تمام چیزوں کی بندشوں سے آزاد ہے. تمام لوگ بھائی بھائی ہیں. تم آگ سے بھرے ہوئے تھے, ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے, اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے, شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آئے. امت کے لحاظ سے بہت بڑے تفسیر یا طلب یہ آیت ہے. انشاءاللہ سیٹرڈے کے دن اسپیشل پروگرام ہم رکھ رہے ہیں اقامت دین کے اوپر, ضرور شرکت کریے. انشاءاللہ اس میں ہم اپنی ذمہ داریاں سمجھیں گے, طریقہ کار سمجھیں گے, اور ان کا حل بھی سمجھیں گے, کیونکہ ان آیتوں کو میں جلدی سے گزر رہی ہوں, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کے دور کے نجات کے لیے, آج کے دور کو بہتر بنانے کے لیے, اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے. اس ٹاپک کو ہم اسکپ نہیں کر سکتے. سو سورہ آل عمران سے ہم نے اس کی امپورٹنس کے اوپر, اقامت دین کے اوپر سیٹرڈے 11 o'clock انشاءاللہ, اور انڈیا کے 1:30 بجے سے یہ پروگرام رہے گا. چلیے آگے چلتے ہیں. تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں, بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. فلاح کی شرط اللہ تعالیٰ بتایا, اولئک هم المفلحون. کون لوگ شرط بنائیں گے؟ اور نیکی کی طرف بلانے والے بنو, اور خیر سے برائی سے روکنے والے بنو, ہے نا. تو یہ چیز کو میں اور آپ کرنا ہے کہ ایسا نہیں کرٹیسائز کرنے والے, ہاں نماز پڑھے نہیں, ویسا والا نہیں. ایک بہترین کردار سے, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کرٹیسائز نہیں کرے, پیار سے, احترام کے ساتھ, عزت کے ساتھ, اس کی نفس کو جانتے ہوئے. ایک بہت بڑی یہ بھی ہے جو ہے نا حکمت طلب باتیں ہیں, انشاءاللہ میں اس دن ڈسکس کروں گی. کہیں تم نے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بڑھ گئے ہیں. فرقہ پرستی always mention in negative times, وہاں سے سورہ بقرہ سے لے کر چلو آخری سورہ تک بھی ہم اس کو دیکھیں گے. فرقہ پرستی, یہ ارے انہوں وہ جماعت, ارے انہوں ایسے, انہوں ویسے, ویسا نہیں. انہوں کلمہ گو ہیں اور اللہ تعالیٰ, اللہ کو بلیو کرنے والے, رسول کو نبی ماننے والے, وہ ہمارے بھائی بھائی. سبحان اللہ. اور ہم کو ان کے اختلافات کے ساتھ بھی ہم کو اتحاد کے ساتھ رکھنا ہے. اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد میں پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے جنہوں نے یہ روش اختیار کی, تو وہ اس روز سخت سزا پائیں گے, جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف بنانے والے نہیں ملے, اور ہم ہماری زندگی, ہماری لائف میں ہم اپناپن رہتے ہیں, ہم کس کو بھی اچھے نہیں, برے نہیں, اور اپنی زندگیوں میں بھی عمل کر کو نہیں دیے بولے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کو کافرانہ رویہ اختیار کرنے والے بول رہا ہے. کیونکہ فلاح کی شرط ہے, اور نہیں کرنا اور انکار کرنا ان چیزوں کو, تو قیامت کے دن مست میں کالا میک اپ ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. میری الفاظ نہیں ہے, قرآن کے الفاظ لکھے کہ ان کا, جن کا منہ کالا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اچھا, تو اب ان کفران نعمت کا صلہ, ان کا عذاب بھی سکیں گے. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے, تو ان کا اللہ کے دامن رحمت کی جگہ ملے گی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کام کرنے والے ہیں, کفر نہیں کر رہے, تو ان کو کیا ہے, اللہ تعالیٰ فل آن میک اپ, فل آن بلش, فل چمکتے ہوئے چہرے. سبحان اللہ. یہ پیرلر والے نہیں, منہ دھوتے ہی جانے والے, ایک دم روشن چہرہ, وضو کر کو ہے تو بھی سبحان اللہ ایک نور سے چمکتا ہوا چہرہ. عورت کی ویکنس اللہ تعالیٰ پہ بتا دیں, انسان کی ویکنس ہے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی شخصیت میں ویسی رہتی ہے کہ ان کے شخصیت سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا نور اور چہرہ جو ہے نا روشن ہوں گے, اور ان کے دامن رحمت میں اللہ تعالیٰ ان کو دامن رحمت میں جگہ ملے گی, اور ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. ٹیمپرری نہیں, جوانی تھی اچھے دکھے, بڑھاپا آتے ہی پوری نور ختم ہونا شروع ہوا یا پھر ڈھلنا شروع ہوا, ویسا نہیں, پرماننٹلی نورانی چہرے اور نورانی شخصیت, بیکاز انہوں نے زندگی میں اللہ کے امر بالمعروف کو قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکایا تھا. اپنے لوگ برا سمجھ رہے, لوگ کرٹیسائز کریں, اس کو نہیں دھیان دیتا. اللہ ویسے لوگوں کو اپنی رحمت میں تھے, عملے تھا, یہ میرے نمائندے بنے تھے. اپنی مصروف ترین زندگی میں سے لوگوں کی ہدایت کی فکر کرتے تھے, لوگوں کو آگ سے بچانے کی فکر کرتے تھے. آؤ آج میری رحمت میں آج, اور ان کی شخصیت کو روشن کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گروہ میں بنا, جس دن سب پریشان ہوں گے, اللہ انہیں سمیٹ رہا ہوگا. کیسا دن ہوگا, کیا خوش نصیبی ہوگی. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک سنا رہے ہیں. کیوں اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. زمین اور آسمان کی ساری چیزیں مالک اللہ ہے, اور ساری معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہونے والے ہیں. اب دنیا میں جو بہترین گروہ تم ہو,
کنتم خیر امتن والی آیت آ گئی ہے. دیکھیے بہت بڑی ذمہ داری آیت ہے. اللہ تعالیٰ ایک لقب بھی دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ بہت ساری ذمہ داریاں کر رہا ہے. لیکن انشاءاللہ اس آیت کو میں وہاں پر وضاحت کروں گی. جلدی سے اس کے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اب دنیا میں تم وہ بہترین گروہ ہو, تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت کے اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم بڑے امتی ہیں, ہم بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سے پیدا ہوئے, ہم بڑے رشک کرنے والے ہیں. ہاں تم ہدایت پر, تم بہترین ہو, اللہ بھی لقب بنا دیا. وہاں پر کیا پڑھے تھے؟ سورہ بقرہ میں آئے دوسرے پارے میں کیا پڑھے تھے کہ کس کے بارے میں ذکر ہوا تھا کہ یہ تم بہترین امت ہو اور تم کیوں اس طرح کرتے ہو بنی اسرائیل کو. وہاں پر پتہ چلا انہوں تھے, لیکن ان کا لقب ہٹا کر اب چوتھے پارے میں آ کر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ واپس تم جو ہے نا فلاح پانے والے ہو, کیونکہ تم جو ہے نا بہترین گروہ ہو. یعنی لقب اور ٹائٹل پوری پرماننٹلی جو ہے نا امت وسط ہمارے کو امت محمدیہ کو دیا جا رہا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ تم انسانوں کو ہدایت اور اصلاح کے میدان میں ہدایت کی طرف بلانے والے بننا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو, بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. 3 کنڈیشنز اپنے آپ کو بہتر بننے کا. میں امتی ہوں, عمر کو رشک کرنے سے پہلے 3 ذمہ داریوں کو 3 سٹار اپنے جو ہے نا یونیفارم پہ لگا لینا. یونیفارم مل گیا, بیسٹ کینڈیڈیٹ, بیسٹ یہ. بٹ اچیومنٹس کیا ہے؟ آن واٹ بیسس؟ بیکاز انسان کو ہدایت کی طرف فلاح کے میدان میں تم نیکی کے طرف بلانے والے ہو 1 سٹار, بدی سے روکنے والے ہو 1 سٹار. 3rd سٹار کیا لگے گا ہمارے بیچ پہ کہ ایمان رکھنے والے ہوں, ایمان کے ساتھ نیکی کی طرف بلانا اور بدی سے روکنے والے بنے. اللہ ہمارے ٹائٹل کو حفاظت کرے, اللہ اس کا حق ادا کرنے والے بنے, اپنی رحمت میں رکھے اور ہمیں روشن چہرے والے بنا کر قیامت میں لوگوں کے سامنے جب کھڑا کیا جائیں گا, ہم کو اللہ تعالیٰ یہ تمام تیار ہیں اس کام کے لیے. بہت بہت محبوب ترین اور بہت اچھا افضل کام ہے کہ اللہ کی طرف بلانا.